دوستو یہ کہانی ہے یزید کے والد یعنی حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کے دور کی۔ اس دور میں مدینہ شہر میں عبداللہ ابن جعفر نام کا ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر نام کا یہ آدمی امیر ہونے کے ساتھ ساتھ پورے مدینہ شہر میں بہت زیادہ مشہور بھی تھا۔ مدینے کے لگ بھگ سارے ہی لوگ عبداللہ ابن جعفر کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ دوستو عبداللہ ابن جعفر کے پورے مدینہ شہر میں مشہور ہونے کی وجہ اس کی امیری کے ساتھ ساتھ اس کی وہ کنیز یعنی غلام عورت بھی تھی کہ جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ پورے مدینہ شہر میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوا کرتے تھے اور پورا مدینہ شہر اس عورت یعنی اس کنیز کو امارہ کے نام سے جانا کرتا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ عبداللہ کی کنیز یعنی امارہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا گایا بھی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پورے مدینے میں اس بات کے چرچے تھے کہ عبداللہ ابن جعفر کتنا زیادہ خوش قسمت ہے کہ اس کو امارہ جیسی کنیز نصیب ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر بھی امارہ کو ایک کنیز یعنی غلام کی طرح رکھنے کی بجائے ایک ملکہ کی طرح رکھا کرتا تھا، یعنی وہ اس کی نہ صرف ہر خواہش کو پورا کیا کرتا تھا بلکہ اس سے حد سے زیادہ محبت بھی کیا کرتا تھا اور وقت وقت پر اس کے ہر ناز و نخروں کو بھی برداشت کیا کرتا تھا۔ بدلے میں امارہ بھی اپنے مالک یعنی اپنے آقا عبداللہ ابن جعفر سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی اور دل و جان سے اس کی بہت زیادہ قدر کیا کرتی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز عبداللہ ابن جعفر نام کے اس مشہور آدمی کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امیر معاویہ اس دور میں مسلمانوں کے حکمران تھے، اسی لیے عبداللہ ابن جعفر حضرت امیر معاویہ سے ملنے کے لیے اکثر مدینہ سے دمشق کی طرف جایا کرتا تھا۔ ایک بار جب سن 58 ہجری میں عبداللہ ابن جعفر حضرت امیر معاویہ سے ملنے کے لیے دمشق گیا تو اس کے ساتھ اس کی یہ خوبصورت کنیز یعنی امارہ بھی موجود تھی۔ ایسی ہی کسی ملاقات میں اچانک سے ایک دن امارہ کا سامنا حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یعنی یزید سے ہوا۔ یزید نے جیسے ہی امارہ کو دیکھا وہ پہلی بار میں ہی اس پر فدا ہو گیا اور کسی طرح سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوستو جب تک عبداللہ ابن جعفر دمشق شہر میں رکا تب تک یزید نے اس کے گھر کے خوب چکر کاٹے۔ وہ ہمیشہ عبداللہ ابن جعفر سے ملاقات کے بہانے امارہ کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا اور آخرکار کچھ دن کے بعد عبداللہ ابن جعفر اور امارہ تو اپنے شہر یعنی مدینہ واپس آ گئے، لیکن یزید ابھی بھی امارہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے دل سے امارہ کسی بھی طرح سے نکلنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ اب ہر طرح سے امارہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ عبداللہ ابن جعفر مدینہ کا نہ صرف بہت زیادہ امیر بلکہ مشہور آدمی تھا جس کی حضرت امیر معاویہ بھی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اسی لیے یزید کے لیے امارہ کو اس سے زبردستی چھیننا ممکن نہیں تھا۔ اب یزید نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب بھی وہ سلطنت کی گدی پر بیٹھے گا تو سب سے پہلے امارہ کو ہی حاصل کرے گا، اور خوش قسمتی سے یزید بہت جلد ہی سلطنت کی گدی پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو سلطنت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد بھی یزید امارہ کو زبردستی حاصل نہیں کر پایا، کیونکہ عبداللہ ابن جعفر بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ مدینے کے بڑے سے بڑے مشہور لوگ بھی اس کے ہمدرد اور اس کے حمایتی مانے جاتے تھے۔ آخرکار تھک ہار کر یزید نے اب امارہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اچانک سے ایک دن یزید کی ملاقات عراق کے ایک ایسے انسان سے ہوئی کہ جو اس دور میں بولنے چالنے کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو انسان بھی اس سے کچھ دیر تک بات کر لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا بن جاتا ہے، یعنی وہ اس چیز میں بہت زیادہ مہارت رکھا کرتا تھا۔ یزید نے اپنے دل کی تمام خواہشات کو اس آدمی کے سامنے ظاہر کیا اور اس کو یہ بتایا کہ اگر بنا لڑے کسی طرح سے امارہ کو حاصل کر لیا جائے تو وہ اس کو منہ مانگا انعام دے گا۔ یہ سن کر وہ عراقی آدمی تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس نے فوراً یزید کو یہ جواب دیا کہ یہ کرنا تو میرے لیے چٹکیوں کا کام ہے، تم دیکھو میں بہت جلد ہی بنا کسی لڑائی جھگڑے کے امارہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ لہٰذا یہ کہہ کر اس عراقی آدمی نے یزید سے بہت موٹی رقم لی اور اس کے بعد وہ اپنے مشن پر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔
مدینہ جانے سے پہلے اس نے اس رقم کے ذریعے سے بہت سارے اونٹوں کو خریدا اور اپنے آپ کو ایک تاجر کی شکل دی، یعنی وہ ایک بزنس مین کی حیثیت سے مدینہ شہر میں داخل ہوا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے سب سے پہلے عبداللہ ابن جعفر سے ہی ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ میں ایک تاجر یعنی بزنس مین ہوں اور ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ پہنچا ہوں، اسی لیے مجھ کو رہنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے ہے۔ دوستو، اب کیونکہ عبداللہ ابن جعفر مدینے کا ایک امیر اور مشہور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رحم دل انسان بھی ہوا کرتا تھا، اسی لیے اس نے فوراً اس عراقی آدمی کو اپنے گھر کے برابر میں ہی رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ جگہ ملتے ہی اب اس آدمی نے اپنے اس ہنر کا استعمال کرنا شروع کیا کہ جس کا وہ ماہر سمجھا جاتا تھا، یعنی اس نے دھیرے دھیرے عبداللہ ابن جعفر کو اپنی باتوں میں پھنسا کر اس کو اتنا زیادہ انسپائر کیا کہ کچھ دنوں کے اندر ہی یہ دونوں بہت زیادہ پکے دوست ہو گئے۔ عبداللہ ابن جعفر اور اس عراقی آدمی کی دوستی اتنی زیادہ بڑی کہ عبداللہ ابن جعفر نے اس کو پرسنلی اپنے گھر پر بلانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ رات کے وقت میں عبداللہ ابن جعفر نے اس عراقی آدمی کی اپنے گھر پر دعوت کی۔ دعوت میں لذیذ کھانوں اور میواؤں کے ساتھ ساتھ شراب کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ دعوت کے آخری وقت میں عبداللہ ابن جعفر نے اپنی کنیز یعنی عمارہ کو طلب کیا اور اس کو کچھ سنانے کا حکم دیا۔ عمارہ نے جب گانا شروع کیا تو اس کی آواز اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ عراقی آدمی بھی حیران رہ گیا۔ گانا ختم ہونے کے بعد جب عمارہ واپس گئی تو اس عراقی آدمی نے عبداللہ ابن جعفر کے سامنے اس کی کنیز یعنی عمارہ اور خود اس کی یعنی عبداللہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ عبداللہ کے سامنے اس عراقی آدمی نے عبداللہ کی کنیز یعنی عمارہ اور اس کی خود کی اتنی زیادہ تعریفیں کی کہ وہ پوری طرح سے اس کے بہکاوے میں آ گیا اور یہ سوچ اور سمجھ بھی نہ سکا کہ آخر یہ عراقی آدمی میرے سامنے ہم دونوں کی اتنی زیادہ تعریفیں کیوں کر رہا ہے۔ تعریفیں کرتے کرتے جب اس عراقی آدمی کو یہ محسوس ہوا کہ میں عبداللہ ابن جعفر کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، تو اچانک سے اس نے عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، میں تمہاری اس خوبصورت اور ہنرمند کنیز کی خاطر اپنی پوری زندگی کی کمائی خرچ کرنے پر راضی ہوں، جو کہ لگ بھگ 10,000 اشرفیہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس رقم کو بالکل نہ ٹھکراؤ۔ دوستو، کیونکہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی رقم تھی اور ساتھ ہی ساتھ عبداللہ ابن جعفر اس وقت پوری طرح سے شراب کے نشے میں تھا، اسی لیے عبداللہ ابن جعفر نے اس کے اس سودے پر فوراً ہاں کر دی۔ لیکن جب صبح میں یہ عراقی آدمی 10,000 اشرفیاں لے کر عبداللہ ابن جعفر کے گھر پہنچا تو عبداللہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ رات میں تو وہ پوری طرح سے شراب کے نشے میں تھا۔ اب عبداللہ ابن جعفر اپنے اس وعدے سے مکر گیا اور کسی بھی صورت میں اپنی اس پیاری اور محبوب کنیز یعنی عمارہ کو اس عراقی آدمی کے حوالے کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ لیکن دوستو، اب اس عراقی آدمی نے عبداللہ ابن جعفر کو وعدہ توڑنے کے جرم میں مقدمہ کرنے کی دھمکیاں دینا بھی شروع کر دیں۔ بدلے میں عبداللہ ابن جعفر نے اس عراقی آدمی کو ڈبل اشرفی یعنی 20,000 اشرفی دینے کا وعدہ کیا اور کہا تم کسی طرح سے میری اس سودا کو بھول جاؤ۔ لیکن بھلا وہ آدمی کیسے مان سکتا تھا، کیونکہ اس سے تو یزید کی طرف سے منہ بولے انعام کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آخرکار مقدموں کے ڈر سے اور اپنی عزت بچانے کی خاطر عبداللہ ابن جعفر نام کے اس انسان نے اپنی پیاری اور خوبصورت کنیز یعنی عمارہ کو اس عراقی آدمی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ لیکن دوستو، جب یہ عراقی آدمی عمارہ کو لے کر دمشق پہنچا تو وہاں پہنچ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ نہ صرف ہوش اڑ گئے بلکہ وہ ساری تمنائیں بھی مٹی میں مل گئیں کہ جن کو یہ اپنے دل میں لے کر ایک لمبے وقت سے گھوم رہا تھا، کیونکہ دمشق پہنچ کر اس آدمی کو یہ خبر ملی کہ صرف اور صرف 3 سال اور 9 مہینے حکومت کرنے کے بعد یزید اس دنیا کو الوداع کہہ چکا ہے، یعنی یزید کی موت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اب یہ آدمی پوری طرح سے سٹ پٹا گیا تھا۔ اس نے اپنے پیسوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی اور سب سے پہلے یہ یزید کے بیٹے یعنی معاویہ کے پاس پہنچا اور معاویہ کو تمام باتوں سے باخبر کیا۔ لیکن معاویہ کہ جو پہلے سے ہی اپنے باپ یعنی یزید کی تمام کرتوتوں سے پریشان تھا، اس نے اس کنیز کو قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بتاتے چلیں کہ یزید کے والد یعنی فادر کا نام تو حضرت امیر معاویہ تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہی تھا۔
یزید کے بیٹے یعنی معاویہ کی طرف سے انکار ہونے کے بعد اب اس عراقی آدمی نے واپس مدینے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ سوچ رہا تھا کہ کم سے کم ان 10,000 اشرفیوں کو تو واپس لے ہی لیا جائے کہ جو اس نے عبداللہ ابن جعفر کو اس کنیز کے بدلے میں سونپی تھی۔ دوستو، دوسری طرف عبداللہ ابن جعفر نے بھی مدینہ شہر میں اپنی کنیز کی جدائی میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ اس کا گھر جو کسی دور میں مدینے کا سب سے خوشحال گھر مانا جاتا تھا، وہ اب ویران سا گھر محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے جیسے ہی ایک دن عبداللہ ابن جعفر کو اس بات کی خبر ملی کہ وہی عراقی آدمی مدینہ شہر میں آیا ہے، تو وہ بھاگتا ہوا فوراً اس کے پاس پہنچ گیا۔ عراقی آدمی کے پاس اس کی وہ کنیز بھی موجود تھی۔ اپنی کنیز کو دیکھتے ہی عبداللہ ابن جعفر کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک لمبے وقت تک روتے رہے۔ اس کے بعد اس عراقی آدمی نے عبداللہ ابن جعفر کو شروع سے لے کر آخر تک کی پوری کہانی سنا دی۔ یہ سن کر عبداللہ ابن جعفر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس عراقی آدمی کو 10,000 کی جگہ ڈبل اشرفیاں دیں اور ساتھ ہی اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور فوراً غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی اعلان کر دیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔